شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی اللہ آیات کا یہ قافلہ، مشک و علم من کا نشان، عباس میر کاربا کاربا، حسین یا حسین، حسین 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 حسین، ماشاءاللہ۔ کرام سے پھر گزارش کروں گا، دست بستہ گزارش کروں گا کہ یہ جو مومنین حضرات اطراف میں کھڑے ہیں یہ برائے مہربانی تشریف رکھیں، مجلس عزا کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت، مفکر قرآن و حدیث، داعی اتحاد بین المسلمین علامہ طالب جوہری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان کریں۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میرے سارے محترم سننے والے سورہ جمعہ سے واقف ہیں، یہ وہ سورہ ہے جو ہر جمعے کو نماز جمعہ میں پڑھا جاتا ہے۔ ان آیات پہ ذرا سی توجہ مطلوب ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ اللہ عزیز ہے یعنی طاقت والا ہے، یہ اللہ حکیم ہے یعنی منصوبے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھو بھائی، ترجمے پہ نگاہ رکھنا، یہ جگہ ساری جو بات ہے نا وہ ترجمے کے اندر ہے۔ پھر سننا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ یہ ملک ہے، قدوس ہے،
عزیز ہے، حکیم ہے. هو الذی، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. سننا، اب اس مرحلے پر روکوں گا، ایک لمحے کے لیے روکوں گا، اس لیے کہ سلسلہ فکر تھوڑا سا طویل ہے، اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، ٹھیک. یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے. یہ اللہ عزیز ہے یعنی طاقت والا ہے. یہ اللہ حکیم ہے یعنی منصوبے کے ساتھ کرتا ہے کام. هو الذی، یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. اللہ وہ ہے، یعنی اس میں تعارف اللہ کا ہے محمد کے ذریعے سے. بھائی پہچاننا، یہ جو بات پروردگار کہہ رہا ہے اسے پہچاننا، اور تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. اچھا بھائی، تو اب پانچویں صفت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. ٹھیک. اللہ کا تعارف ہے محمد کے ذریعے. میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ان کا صاحب یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے. ٹھیک. تو بڑے کے ذریعے ہوتا ہے چھوٹے کا تعارف. ہوتا ہے یا نہیں؟ بڑے فلاں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں کا بھتیجا ہے، بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا. لیکن اگر چھوٹا قابل فخر ہو، اگر چھوٹا قابل فخر ہو تو کبھی کبھی چھوٹے کے ذریعے تعارف ہوتا ہے. اگر محمد اپنے اللہ کے لیے قابل فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف محمد کے ذریعے نہ کرواتا. اور اگر فاطمہ محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی اگر فاطمہ زہرا محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی تو تعارف یہ نہ ہوتا کہ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، فاطمہ ہے اس کا باپ ہے. کبھی پھر صحیح. تو اب بھائی توجہات مبذول رہے. تو یہ اللہ پانچویں صفت اس کی وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. اچھا بھائی آرام سے سننا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس رسول کو پہچانتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو. کام کیا ہے اس کا؟ یتلو علیہم آیاتہ. اب میں اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے اپنے نامانوس سننے والوں تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آیتیں سنائے، لوگ سنیں. ٹھیک. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، وہ پاک کروائیں، وہ بنائے یہ کروائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. لوگوں کا کام یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم لیں، حکمت کی تعلیم لیں. یہاں تک آ گئے ہو نا؟ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. میرا محمد تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب ذرا نوجوان دوستوں سے بھی بات ہو جائے. ذرا اسے دیکھتے چلیں، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. اب یہ ملا اگر کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا تو میں کیا کروں؟ اس لیے کہ ملا نے کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی. نہیں دیکھی تو تھوڑی سی باتیں ملا سے بھی ہوں گی، لیکن ذرا رک جانا. اب یہ دیکھتے چلیں کہ ہم جیسا، بھئی یہ ہے کیا؟
یہ تھوڑی سی بشریت کو بھی ٹچ کرتے چلیں تھوڑا سا. ضرورت ہے بھائی. اب میں کیا عرض کروں اپنے سننے والوں سے کہ کہیں سے یہ تصور ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم جیسا, ٹھیک ہے نا. تو اب محمد رسول اللہ کو اتارا گیا, ہم جیسا اپنے لیول پہ اتارا گیا, چونکہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو وہاں لے جائیں. سیاست کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو مقام محمد تک لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کریں کیا؟ کہا بھئی محمد کو نیچے کھینچ لو, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, جہاں مقام محمد ہے وہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں اور ان میں اور ان کے بزرگوں میں فرق ہے. بھئی محمد رسول اللہ کہیں بھی جائیں, عرش سے گزر جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, لیکن امامت کے قدم ہمیشہ نبوت کی مہر کے اوپر ہوں گے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو اب رکو, آرام سے سنو, اور مرحلہ فکر جس منزل تک اختتام پذیر ہونے کے لیے جائے گا وہاں تک میرے ساتھ ساتھ چلنا. اچھا بھائی, تو اب ساری دنیا نبی نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے نا. کتنے ہیں نبی؟ بچے بتائیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کتنے ہیں بھائی؟ 1,24,000. اچھا, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں. رسول کتنے ہیں؟ 313. یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں, نبی رسول. اچھا بھائی, اولو العزم کتنے ہیں؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. جو صاحب شریعت رسول ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, ہمارا نبی علیہ السلام. یہ ہے 5 صاحب عزم. اچھا بھئی, ان میں خاتم کتنے ہیں؟ 1. آرام سے سننا, اس لیے کہ بہت عجیب مرحلے پہ تمہیں لے آیا ہوں, اور اس مرحلے سے ذرا سا بھی آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. ساری دنیا سے اللہ نے ہر انسان کو نبی نہیں بنایا, 1,24,000 منتخب کر لیے. اچھا, ان سارے نبیوں کو رسول نہیں بنایا, ان میں سے اٹھائے 313. اچھا, ان 313 کو صاحب اعظم نہیں بنایا, ان 313 میں سے 5 اٹھائے. اچھا, 5 کو خاتم نہیں بنایا, ان میں سے 1 کو خاتم بنایا. تو پوری دنیا سے 1,24,000 نبی, سارے نبیوں میں سے 313 رسول, سارے رسولوں میں سے 5 اولو العزم, اور 5 اولو العزموں میں سے 1 خاتم. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. انسان یہ نہیں کہہ سکتے, ورنہ سب چنے جاتے. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. اچھا, نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے. اچھا, رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے, اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے. تو جب اولو العزم رسول محمد جیسا نہ بن سکے تو یہ ملا کب سے محمد جیسا بن گیا؟ کوشش کرو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرے پاس سخنائے گفتنی بہت ہے, لیکن میں روکنا چاہوں گا کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں. کتنی آیتیں تمہیں سناؤں؟ چلو اب 2-4 آیتیں تو سنتے ہی جاؤ. سورہ مائدہ میں کہنے لگا میرے نبی کا مقام. سارا اختلاف, سارا جھگڑا, ساری پریشانی, ساری ٹینشن اس لیے ہے کہ ابھی محمد رسول اللہ کا کلمہ حلق سے نیچے نہیں اترا. سمجھ رہے ہو نا؟ اور جس دن مقام محمد عربی سمجھ میں آ گیا اس دن اختلافات ختم ہو جائیں گے. کہنے لگا سورہ مائدہ میں, فَكَيْفَ, میرے نبی کی شان دیکھنا, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حبیب, وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر امت پر, سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے, جا کے دیکھنا, کچھ ہوم ورک تم بھی کیا کرو. یہ حوالے جو دے رہا ہوں ان آیتوں کے ٹرانسلیشن ترجمے والے قرآن میں دیکھنا. وہ دن حبیب کتنا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے, اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. سمجھ میں آیا مقام محمد؟ نہیں بھائی نہیں.
ایک آیت اور سنتے جاؤ تاکہ مقام محمد عربی سمجھ میں آ جائے اور میں پھر آگے بڑھوں. ابھی تو مقام فاطمہ زہرا تک جانے کے لیے وقت درکار ہے, دور ہے, ذرا محمد رسول اللہ تو سمجھ میں آ جائے نا. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا, آیت کا نشان 89. یہ جان بوجھ کے میں نے 89 یہ حوالہ جان بوجھ کے دیا, ترجمہ جا کے دیکھنا, میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا. اور آج فیصلہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ ہے کون. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. حبیب قیامت کا دن ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. حبیب ہم نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا, کتاب کو نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب رحمت ہے. بشرا, یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین, رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے, خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ. اچھا بھائی, اب ایک بات دیکھو, میں بہت دنوں کے بعد دو تین مرتبہ پہلے آ چکا ہوں اور یہاں تو بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تمہارے شہر میں, تو اجازت دیتے ہو کہ جیسے میرا جی چاہ رہا ہے ویسے بولوں؟ اب میں سننا بھائی, بہت آرام سے سننا. نزلنا علیک الکتاب, قرآن ہے اور میرے بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے, تو اب استدلال بھی قرآن ہی سے دیں گے, ٹھیک ہے نا. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. آیت یاد رکھو گے نا, سورہ نحل 16واں سورہ. مالک اس قرآن کو کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. مالک رمضان کے مہینے میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی ہیں. کب نازل کیا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. سن رہے ہو نا, مبارک رات میں نازل کیا. مالک اس رات کا نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا. تو رمضان میں نازل کیا, رات میں نازل کیا, اس رات کا نام لیلۃ القدر. ٹھیک, یہاں تک آگے نا. مالک ذریعہ کیا تھا, کیسے نازل کیا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, نزل بہ الروح الامین, ہم نے جبریل کے ذریعے بھیجا. یہاں تک آگے. مالک جبریل کے ذریعے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ محمد رسول اللہ کے سر پر, دماغ کے اوپر, کانوں کے اوپر, کدھر بھیجا؟ کہا بھئی قرآن تو پڑھو, نزل بہ الروح الامین علی قلبک, حبیب اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا, دماغ پہ نہیں. حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا, دماغ پہ نہیں. توجہات مبذول رہے. اچھا مالک, اب ایک سوال آخری ہے, اس کا جواب دے دے, قرآن ہی سے دے. تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہا جاؤ سورہ حشر میں دیکھو, 59واں سورہ. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ ہٹ جائے. دیکھو دادو کی پہاڑیاں یہاں سے بہت دور نہیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, ٹھیک ہے نا. یہ پہاڑیاں زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتی, ہواؤں کا نوٹس نہیں لیتی, جہاں ہیں وہاں ہیں. پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, ہٹتا نہیں ہے. پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے, پہاڑ استقلال کی علامت ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. بھائی میرے جملے کو یاد رکھو کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اسے روک نہ سکے. جسے پہاڑ نہ روک سکے اسے میرے محمد کا دل روک لے. میسج پہنچ رہا ہے؟ جسے پہاڑ نہ روک سکے اسے میرے محمد کا دل روک لے. کتنا طاقتور ہے میرے محمد کا دل, سمجھ میں آئی بات؟ کتنا طاقتور ہے میرے محمد کا دل کہ جس قرآن کو پہاڑ اپنے اوپر برداشت نہ کر سکے اسے محمد کا دل برداشت کر لے. طاقتور ہے نا محمد کا دل.
تو جس کا دل اتنا طاقتور ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان بولنے لگے. سنتے چلو. یہ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، تو نزلنا علیک الکتاب، آیت تو سالو ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں گا. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا تبیانا لکل شیء. اب آرام سے سننا، اب آیا ہوں مقام محمد پر. تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان اس قرآن میں ہے. پہلی صفت رحمتاً، یہ قرآن رحمت ہے. تیسری صفت بشرا، یہ قرآن خوشخبری ہے، بشارت ہے. چوتھی صفت، 4 صفتیں ہیں قرآن کی. سن لیا تم نے؟ تبیانا لکل شیء، ہدن، رحمتاً، بشرا. یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ للمسلمین. یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اور ہم نے ہر شے کا بیان اس قرآن میں لکھ دیا. اب یہ صفتیں ہیں قرآن کی. اب ہم دیکھتے ہوئے چلے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے کیا کہا. آرام سے سننا، بہت آرام سے. اب میرا جی چاہ رہا ہے ویسے بولنے کا جیسا اس وقت موضوع کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آرام سے سنو. اچھا بھائی، تو پہلی صفت تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے کا بیان قرآن میں رکھا. حبیب تو علمک ما لم تکن تعلم، تجھے ہر شے کا علم دے دیا ہم نے. ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں. قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. طے ہو گئی بات. ایک صفت میں دونوں برابر ہیں. تبیانا لکل شیء، ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. دوسری صفت، ٹھیک. انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب تو ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. یہ 2 صفتوں میں برابر ہو گئے نا. رحمتاً، یہ قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. قرآن رحمت، محمد رسول اللہ رحمت. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. بشرا، یہ قرآن خوشخبری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن خوشخبری ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، سورہ احزاب 33واں سورہ. شاہدن و مبشرن، حبیب تجھے ہم نے خوشخبری سنانے والا بھیجا. حبیب ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بھیجا. قرآن خوشخبری، حبیب خوشخبری سنانے والا. تو جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. 4 صفتوں میں برابر ہے نا. توجہات مبذول رہے، اس لیے کہ اب تو میں فیصلہ کرواؤں گا تم سے، خود فیصلہ نہیں کروں گا. جیسے محمد ویسا قرآن. عجیب. اچھا بھائی، اب تک میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک جائے، جہاں تک پہنچے. یعنی اگر محمد عربی سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اوپر خدا سمجھ میں آئے گا، نیچے علی سمجھ میں آئے گا. ہے یہی. اچھا بھائی، تو نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدن ورحمتاً وبشرا للمسلمین. جیسے محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسے محمد. سن لیا تم نے؟ اب میں اپنی ہی بات کو رد کر رہا ہوں. اور جاؤ سنو، ایسے بھی سنتے ہیں کبھی. میں نے کیا کہا کہ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. سن لیا نا تم نے؟ اب تک تو میں نے یہی بیان کیا کہ قرآن محمد رسول اللہ کے برابر ہے اور محمد رسول اللہ قرآن کے برابر ہے. لیکن اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں. اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو آپ کو اعتراض ہے؟ آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی یہ قرآن چھوٹا محمد بڑے، یہ کہاں سے نکال کے لاؤ؟ بھائی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا. میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی اور اب دونوں آیتوں کو تمہارے ذہن میں بیدار کروں گا. اور اگر بیدار ہو گئی میری آج کی محنت سعادت ہے. ورنہ پھر سننا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین.
اور میرا محمد ہے وما ارسلناک الا. یا کچھ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں کہا نا یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے قرآن، اور میرا محمد رحمتاً للعالمین. اب خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کے معنی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. تمہیں اگر معلوم ہو مجھے بتلا دو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عالمین نواب شاہ کا نام نہیں ہے. اچھا، عالمین پورے صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے، عالمین یہ تمہاری پوری زمین کا بھی نام نہیں ہے. تو پھر عالمین ہے کیا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، لیکن قرآن میں ایک آیت مل گئی اور اس نے عالمین کے معنی سمجھا دیے، اور وہ آیت ہدیہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی توجہات مبذول ہے. عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سورہ حمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. سمجھو میرے محمد کو سمجھو. مذاق بنایا ہوا ہے ہم جیسا؟ بھئی عجیب ہے، کبھی اپنی شکل تو دیکھ لیں ہم جیسا. بھئی بہت توجہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ابراہیم محمد جیسے نہیں. اب تم پوچھو گے نا یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا، تو اب آیت سنو اور اعتراض کرنا ہو قرآن پہ کرنا. رب سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کا، کافی ہے نا قرآن؟ تھوڑی سی سنتے چلو. اگر قرآن کافی ہے تو تھوڑی سی آیتیں سنتے جاؤ. رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک ابراہیم کی دعا آرام سے سنو. ابراہیم بول رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تمہارے کام کی بات ہے. دیکھو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو عقیدے جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں سے نہ بناؤ. عقیدے حدیث کی کتابوں سے مت بناؤ. اچھا ٹھیک ہے، حدیث کی صحیح کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اب کتابیں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ لکھنے والا بھی صحیح ہو. سمجھ لو بات کو. اچھا بھائی تو عقیدے بناؤ قرآن مجید سے. رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک مجھے دکھلا دے. دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جلال آ گیا مشیت کو. قال اولم تؤمن. اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے. ابراہیم گھبرا گئے. قال بلا. کہا مالک کہانی نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. بلا ولکن لیطمئن قلبی. مالک ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں اطمینان آ جائے. رک جاؤ، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں ابھی تک اطمینان تو نہیں ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی اطمینان نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اطمینان آ جائے. ٹھیک. قالا کہانی نہیں قرآن. فخذ اربعۃ من الطیر. کہا ابراہیم 4 پرندے لو. ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیتیں سنی ہوں گی، ایک مرتبہ مجھ سے بھی سنتے جاؤ. فخذ اربعۃ من الطیر. ابراہیم 4 پرندے لو. فصرہن الیک. انہیں اپنے آپ سے مانوس بناؤ. جب وہ مانوس ہو جائیں انہیں کاٹو. کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملا دو. ٹھیک. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء. اور تھوڑا تھوڑا سا ملا ہوا گوشت، ان کے گوشت کو کاٹو. کاٹنے کے بعد ملاؤ، اور ملا ہوا گوشت یہ جو پہاڑیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف، ان کی چوٹیوں پہ رکھاؤ. چوٹیوں پہ رکھاؤ. ثم ادعوہن. پھر نیچے اتر کے انہیں آواز دو. ٹھیک.
यातीन कसैया, वो जिंदा होकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे तो अब तुम्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। इब्राहिम ने 4 जानवर लिए, परिंदे, और उन्हें मानूस किया अपने आप से। जब मानूस हो गए तो उन्हें काटा, काटने के बाद उनके गोश्त को मिलाया, मिलाने के बाद वो जो 7 या 9 पहाड़ियाँ थीं उनकी बस्ती के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा और नीचे उतर आए और आवाज़ दी, मुर्दा जानवरों हलुम्मु एलैया, जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से उतर आए। मुर्दा जानवर, मैसेज तो पहुंच रहा है ना। देखो ये है नबी की आवाज की ताकत। अब इसमें एक सबक है कि वो जब नबी के पुकारने पर मुर्दा जानवर जिंदा होके आ सकते हैं, तो अगर इंसान को पुकारे तो उसे तो आना ही पड़ेगा। ये सबक है इस आय मुबारका का। अच्छा भाई, तो अब मैं तो मकाम मोहम्मद अरबी की तरफ जाऊंगा। मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरा मोहम्मद, सूरह फज्र, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद। कुछ फर्क समझ में आया इब्राहिम में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में? वो इतना बड़ा उलुल अज़्म नबी कहता है ईमान है, इत्मीनान नहीं है। यहां अल्लाह पुकार रहा है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजई, मेरे पास वापस आ जा। आ जा नहीं, वापस आ जा। सारा राज वापस में है। फैसले करवाओ, फैसले करवाओ उन कारियों से जो कुरान की तिलावत करते हैं। इरजई, मेरे मोहम्मद वापस आ जा। आ जा नहीं, मैं नवाब शाह वापस नहीं आया हूं, मैं नवाब शाह आया हूं, वापस कराची जाऊंगा। ठीक, आप इस मुतबर्रक इज्तिमा में वापस नहीं आए हैं, आप आए हैं जब मजलिस तमाम हो जाएगी आप घर वापस जाएंगे। तो वापस हमेशा वतन और घर के लिए बोला जाता है। मैं कहां तक, मैं खुदा की कसम मुल्ला को कहां तक समझाऊं? मोहम्मद आ जा नहीं, मोहम्मद वापस आ जा। यानी इतनी बात तय हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वतन मक्का या मदीना नहीं है, मोहम्मद रहने वाला है अर्श का। अब ये बहस ना करना कि वो नूरी है या खाकी है, भाई वो रहने वाला है अर्श का। अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा, अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा भाई, अब तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लिया ना, तो अब एक उलुल अज़म का तज़किरा और सुनते जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम, कौन वाकिफ नहीं है मूसा से? बड़े जलील क़द्र नबी हैं, साहिब तौरात, साहिब शरीयत। ठीक है ना? जाओ देखना, 20वां सूरा है, सूरह ताहा, और उसका एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगा। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ। तो बहुत खुशफहम हो, खुश फिक्र हो, यानी मेरी बात नौजवान समझ रहे हैं। बुजुर्ग मेरे मुखातब नहीं है, नौजवान मेरी बात समझ रहे हैं। तो तुम्हें खुसूसियत से ये जुमले हदिया कर रहा हूं कि अगर कुरान काफी है ना, तो फिर वैसे काफी है जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फिरौन के दरबार में जाओ, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला, मूसा ने कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी, सब जानते हैं, वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काला, मूसा ने दुआ मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी, मालिक मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। दुआ देख रहे हो मूसा की, देख रहे हो ना?
وجعل لی وزیرا من اہلی، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے، میرے خاندان سے ایک مجھے وزیر دے دے جو اہل ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ ہارون۔ رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ سن لیا؟ ایک آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جاؤ موسیٰ، ہم نے تمہاری دعا قبول کی۔ ٹھیک؟ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ سننا الگ الگ۔ وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے خاندان سے جو اہل بھی ہے، نام ہارون، رشتہ اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ مالک مجھے ایک وزیر دے دے جب جاؤں گا۔ مالک تو دے دے، تو دے دے۔ اچھا کسے دے دے؟ جو اہل ہے، جو خاندان سے، نام اس کا ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ تو مالک نام بتلا رہے ہو کہ ہارون ہے، رشتہ بتلا رہے ہو کہ بھائی ہے، کہہ رہے ہو کہ خاندان سے، یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وزارت کا اہل بھی ہے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی قرآن ہے، قرآن ہے۔ بھائی موسیٰ خود بنا لو، کہا بھائی میں وزیر کی سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا، تو جو کام نبی اولو العزم نہ کر سکے اس کی طاقت آپ کو کس نے عطا کر دی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے، ٹھیک، میرے اہل سے دے دے، میرے خاندان سے دے دے۔ موسیٰ نے کہاں سے مانگا؟ اپنے خاندان سے۔ جاؤ، اگر آیت نہ ملے تو کل سے مجھے نواب شاہ میں گھسنے نہ دینا۔ اب میرے نبی کے سلسلے کی آیت سننا، اور اگر آیت مل جائے تو جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ملا سے ویریفائی کرا لینا کہ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی ترجمے میں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت بہت توجہ رکھنا۔ یہ آیت یاد رکھو گے نا موسیٰ کے سلسلے کی، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ۔ اچھا بھائی یہ آیت میں سن لو، آج بہت ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں شاہ صاحب۔ یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں کیا تھا؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، ٹھیک۔ اب جو آیت پڑھنا جا رہا ہوں اس میں قل، محمد دعا مانگ۔ کیا کروں میں کیا کروں؟ مجبوری ہے میری۔ قل، اچھا اب اس آیت سے سب واقف ہیں لیکن میں تو تمہیں کہیں لے جاؤں گا۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بہت پڑھے لکھے ہو۔ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، مجھے سچائی